اللہ کی 4 ناپسندیدہ چیزیں ہیں جو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں اللہ کے 4 عذاب ہیں جو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے۔ جوانو، اللہ جب کسی بندے پہ ناراض ہوتا ہے، اللہ جب کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو اس بندے کو ان 4 کاموں میں ڈال دیتا ہے، ان 4 چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پہلی چیز، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے پہلی چیز جہیز۔ ہائے، اس جہیز جیسی گندی لت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا۔ کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، پیسوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ ہائے، زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا، انسان ویسے کا ویسا رہ گیا۔ جہیز کیا ہے؟ یہ اس باپ سے جا کے پوچھو جس کی زمین بھی چلی گئی اور بیٹی بھی چلی گئی۔ ہمارے معاشرے کا ایک گندا روگ یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو بیٹی کے جہیز کو 4 پائی پہ بچھا دیتے ہیں اور محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ دوسری بچی کو آواز لگاتے، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، مگر یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے۔ اس نے اوور ٹائم لگا کے بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے اس نے اپنی غریب بیٹی کو تعلیم دی، اس نے اپنی غریب بیٹی کو جوان کیا۔ آج جب اس کی غریب بیٹی جوان ہوئی تو میری قوم کے نوجوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا۔ اس کی غریب بیٹی گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، اس نے اپنی جوانی خاک میں ملا دی۔ اس کی غریب بیٹی کو کسی نے قبول ہی نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا۔ کیونکہ میری قوم کا نوجوان تو جہیز کا پجاری تھا، پیسوں کا پجاری تھا، اسے تو جہیز چاہیے تھا، جہیز ملا نہیں۔ اس کی غریب بیٹی کو کسی نے قبول ہی نہیں کیا۔ عجیب رواج ہے اس معاشرے کا کہ اپنے گھر کی رونق بھی دو اور ساتھ میں جہیز بھی دو۔ میرے معاشرے میں 2 بیماریاں پائی جاتی ہیں، ایک جب ہم بہو تلاش کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جہیز والی ہو، اور جب ہم داماد تلاش کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر ہو۔ آج کا بندہ کہتا ہے جی میرا داماد ڈاکٹر ہے، میرا جو داماد بننے والا ہے وہ انجینئر ہے، میرا جو داماد بننے والا ہے وہ پیسوں والا ہے، وہ جائیداد والا ہے، وہ فیکٹریوں کا مالک، وہ ملوں کا مالک۔ میں نے کہا وہ سب کچھ ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ پیسوں والا بھی ہے، وہ فیکٹریوں کا مالک بھی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ یہ بتا کہ وہ انسان بھی ہے۔ میاں اگر انسان ہے تو سب کچھ ہے، انسان ہے ڈاکٹر نہیں ہے تو سب کچھ ہے، انسان ہے انجینئر نہیں ہے تو سب کچھ ہے، اور انسان ہے تو سب کچھ ہے، انسان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ آج میرے محلے کا نمبردار کہتا ہے جی میں نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، میں نے اپنی بیٹی کو 4 ٹرک سامان کے دی، میں نے اپنی بیٹی کو 4 ٹرک جہیز کے دیے، میں نے اپنی بیٹی کو سونا دیا، زیور دیے، میں نے اپنی بیٹی کو پیسہ دیا، اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا دیا۔ میں نے کہا میاں تو نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، تو نے اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا، تو نے اپنی بیٹی کو جہیز بھی دیا، تو نے اپنی بیٹی کو 4 ٹرک سامان کے بھی دیے، تو نے اپنی بیٹی کو سونا بھی دیا، زیور بھی دیے، اور تو نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا۔ یہ بتا کہ تو نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ اور تو نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا میاں، یہ بتا کہ تو نے اپنی بیٹی کو اللہ کی محبت بھی دی ہے یا نہیں دی؟ تو نے اپنی بیٹی کو مدینے والے کا عشق بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ اگر تو نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ کاش کہ تو اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار دے دیتا، کاش کہ تو اپنی بیٹی کو مدینے والی کی محبت دے دیتا، تو جب تیری بیٹی پہ کوئی برا وقت آتا تو تیری بیٹی تیرا سر کھانے تیرے گھر نہ آتی، بلکہ اپنے گھر میں مصلی بچھاتی،
मुसल्ले के ऊपर अल्लाह के हुजूर खड़ी हो जाती, अपने दुखड़े मालिक को सुनाती, अपनी फरियाद मदीने के ताजदार को सुनाती। अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ों में से पहली चीज़ जो इंसान खुशी से कबूल करता है वो है जहेज। दूसरी चीज़ सूद। जवानों खुदारा कभी भी सूद न खाना। सूद खाने वाला शख्स दुनिया में भी जहन्नमी, आखिरत में भी जहन्नमी। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेराज की रात मैंने उन लोगों को देखा जिनके पेट घड़ों की माने थे, घड़ों की तरह बड़े बड़े थे। उनके अंदर सांप डाले गए थे, बिच्छू डाले गए थे। वो सांप इनके पेट को चीर कर अपना सर बाहर निकालते फिर अंदर कर लेते, बाहर निकालते फिर अंदर कर लेते। उनको दर्दों में मुब्तला देखकर, उनको तकलीफ में मुब्तला देखकर, इस अजाब में मुब्तला देखकर मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने मुझे बताया ये वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे। हुजूर ये सूदी लोग हैं, सूद खाने वाले लोग हैं, इनको ये अजाब तो कुछ भी नहीं है, आगे वाला अजाब इससे कहीं दर्दनाक अजाब मिलने वाला है। खुदारा जवानों, अगर आखिरत के अजाब से बचना चाहते हो सूद कभी न खाना। अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ों में से तीसरी चीज़ गीबत। गीबत कभी ना करना। गीबत करने वाला शख्स जल्द तबाह बर्बाद हो जाता है। यहाँ की सुनकर वहाँ लगाना, वहाँ की सुनकर यहाँ लगाना, फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना, दोनों भाइयों को आपस में जुदा कर देना। गीबत कर करके दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना, झगड़ाना, ये तुझे जेब नहीं देता। क्या दूसरों के पर्दे फाश करना तुझे जेब देता है? क्या गीबत करना तुझे जेब देता है? क्या चुगली करना तुझे जेब देता है? इंसान ने कुएं से पूछा, अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने समंदर में बहते पानी से पूछा, अगर तू खारा ना होता कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया, तली पे रखा, पूछने लगा, अगर तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तीनों बोल उठे, इंसान अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐप ढूंढने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। तीसरी चीज गीबत। चौथी चीज झूठ। झूठ बोलने वाला शख्स जल्द दुनिया में जलील व ख्वार हो जाता है। झूठ बोलने वाले शख्स की सजा बस इतनी ही काफ़ी है कि उसके सच पर भी कोई एतमाद नहीं करता, उसके सच पर कोई यकीन नहीं करता। तो ये चार चीज़ें हैं खुदारा जवानों, अगर दुनिया व आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, इन चार चीज़ों को अपने अंदर से निकाल दो। जहेज, सूद, गीबत और झूठ, ये चार चीज़ें अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ें। अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ें क्या, बल्कि ये चार चीज़ें अल्लाह के अजाब हैं। दुनिया में भी अजाब, आखिरत में भी अजाब। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।